آپ نے پائی کہ بس یا محمد ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس یا محمد گنتے گنتے تھک گئی تاروں کی نازک انگلیاں گنتے گنتے تھک گئی تاروں کی نازک انگلیاں مصطفیٰ کے ہیں زمین پر اتنی شیدائی کہ بس یا محمد کی شب اسرا خدا نے وہ پذیرائی کہ بس یا محمد اور ایک پل میں مصطفیٰ کو عرش پر بلوا لیا ایک پل میں مصطفیٰ کو عرش پر بلوا لیا اپنے بندے کی خدا کو ایسی یاد آئی کہ بس یا محمد ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس یا محمد محمد والے بیت محمد صلوات. میں ایکس سروس مین ایسوسیشن کی طرف سے جناب میجر ریٹائرڈ نادر علی صاحب کی طرف سے باقی تمام آل رینکس ہزارے ریٹائرڈ سولجرز کی طرف سے اپنے مہمانان گرامی کو جناب بریگیڈیئر ریٹائرڈ آغا احمد گل صاحب کو جناب سردار سعادت علی صاحب کو جناب میجر نادر صاحب کو دیگر خانوادہ شہداء دیگر جو مذہبی رہنما یہاں پر بیٹھے ہوئے ان سب کو عرض ادب السلام پیش کرتا ہوں. آج 6 سپٹمبر ہے شہداء کا دن ہے تو اس بار شہداء کا دن 6 سپٹمبر
ماہ اعظم ماہ محرم الحرام میں منعقد ہوا ہے، اس لیے انتہائی سادگی کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کے احترام میں یہ منایا گیا ہے، اور دعاگاہ ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام شہداء کو، بالخصوص شہداء اسلام کو، شہداء پاکستان کو، بالخصوص 6 سپٹمبر کے شہداء کو، شہداء کربلا اور شہداء بدر حنین کے ساتھ انشاءاللہ محشور فرمائیے۔ تمام شہداء کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ مع الاخلاص والصلوات۔ اے راہ حق کے شہیدوں، وفا کی تصویروں، تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہے۔ اے راہ حق کے شہیدوں، وفا کی تصویروں، تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہے۔ اے راہ حق کے شہیدوں، لگانے آگ جو آئے تھے آشیانے کو، وہ شعلے اپنے لہو سے بجھا دیے تم نے، بچا لیا ہے یتیمی سے کتنے پھولوں کو، سہاگ کتنے بہاروں کے رکھ لیے تم نے، تمہیں چمن کی فضائیں سلام کہتی ہے۔ اے راہ حق کے شہیدوں، وفا کی تصویروں، تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہے۔ اے راہ حق کے شہیدوں، چلے جو ہو کہ شہادت کا جام پی کر تم، رسول پاک نے باہوں میں لے لیا ہوگا، علی تمہاری شجاعت پہ جھومتے ہوں گے، حسین پاک نے ارشاد یہ کیا ہوگا، تمہیں خدا کی رضائیں سلام کہتی ہے۔ اے راہ حق کے شہیدوں، وفا کی تصویروں، تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہے۔ اے راہ حق کے شہیدوں، جناب فاطمہ جگر رسول کے آگے، شہید ہو کے کیا ماں کو سرخ رو تم نے، جناب حضرت زینب گواہی دیتی
شہید راکی ہے بہنوں کی آبرو تم نے، وطن کی بیٹیاں مائیں سلام کہتی ہے، اے راہ حق کے شہیدوں وفا کی تصویروں، تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہے، اے راہ حق کے شہیدوں۔ اے رائے حق کے شہیدوں وفا کی تصویروں، تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہے۔ میں اپنا آج کا جو پہلا مقرر ہے جناب ریٹائرڈ میجر نادر علی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائے اور شہداء کو خراج تحسین پیش کرے۔ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میں برگیڈیئر آغا احمد گل، سردار نثار صاحب اور دیگر معزز جو مہمان گرامی ہیں، ان کو آج میں اس تقریب میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج 6 ستمبر ہے اور یہ 6 ستمبر اس دن کا یاد ہے جب ہندوستان نے ہمارے ملک پر حملہ کیا تھا۔ ہم یہ دن یہاں اس قبرستان میں اس لیے مناتے ہیں، اس کے 3 وجوہات ہیں۔ نمبر 1 کہ 6 ستمبر کو ہمارے پاک افواج نے انڈیا کے، ہندوستان کے بہت بڑے عظیم فوج کو، جو کہ بہت سارے قوت کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے، ان کو شکست فاش دیا اور جو ان کے ارادے تھے ان کو خاک میں ملا دیا۔ اس وجہ سے ہمارے افواج پاکستان اس دن پر فخر کرتے ہیں۔ دوسرا وجہ کہ اس لڑائی میں جو ہمارا پاکستان آرمی کا فوج جو تھا، اس کا کمانڈر ان چیف ہمارے ہزارہ قبیلے کے جنرل محمد موسیٰ صاحب تھے، اس وجہ سے بھی ہمارے وہ بہت قریب ہے۔ اور ہم دوسرا وجہ، اسی وجہ سے ہم اس دن کو مناتے ہیں۔ اور تیسرا وجہ اس کا یہ ہے کہ اس لڑائی میں 1965 کی لڑائی میں، اس میں ہمارے ہزارہ قوم کے شہداء کا بھی خون اس میں شامل ہے۔ لاہور میں بھی ہمارے شہید ہوئے، سیالکوٹ میں بھی ہمارے شہید ہوئے۔ تو اس 3 وجوہات کی وجہ سے یہ دن ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ ہم ایک قوم ہے جو ہر وقت پاکستان کے سرزمین کے دفاع کے لیے ہم نے اپنا خون پیش کیا ہے، خواہ وہ 65 کا لڑائی ہو، خواہ 71 کا لڑائی ہو، خواہ وہ بارڈر کے اوپر میجر جواد صاحب کا شہادت ہو۔ تو ہم ہر حالت میں، ہر جگہ ہم نے اپنا قربانی دیا ہے، خون دیا ہے۔ تو اس وجہ سے جیسے میں نے کہا، ہم اس دن کو ہر سال انشاءاللہ بھرپور طریقے سے منائیں گے، اور ہمیں امید ہے کہ آئندہ بھی آپ لوگ اسی قسم کے پروگرام میں شرکت کریں گے، ہمارا حوصلہ افزائی کریں گے۔ باقی جو یہاں رائٹ پہ ہم نے فوٹو رکھے ہوئے ہیں، یہ سب ہمارے شہداء کے فوٹوز ہیں، اور یہ جو یادگار ہے انشاءاللہ، چونکہ اس سال ہم کوشش کر رہے تھے اس کو پکا کریں، ٹرائلز وغیرہ لگا دیں، لیکن کرونا کی وجہ سے نہیں ہو سکا۔ آئندہ انشاءاللہ ہم
ضرور اس کام کو مکمل کریں گے. تو آپ لوگوں کا آنے کا بہت بہت شکریہ, مہربانی. پاکستان زندہ باد, پاک فوج زندہ باد. ریٹائرڈ بریگیڈیئر آغا احمد گل صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئے اور شہداء کو خراج تحسین پیش کریں. ان کے آنے تک بر محمد وال بیت محمد صلوات. جناب سردار صاحب, میجر نادر صاحب, معزز حاضرین, السلام علیکم. 6 ستمبر کا دن ہم بڑے عرصے سے منا رہے ہیں. جب ہم فوج میں نہیں تھے تب بھی منایا کرتے تھے. میں اس وقت کالج میں تھا جب صدر ایوب خان نے تقریر کی اور کہا کہ ہندوستان نے ہم پہ حملہ کر دیا ہے. ہمیں بعد میں اس حملے کی مختلف جھلکیاں ہم سنتے رہے, لیکن میجر عادل نے بھی بات کی ہے کہ بہت بڑی فوج تھی جس کا مقابلہ ہم نے کیا. میں آپ کو صرف ایک مثال دیتا ہوں اس بہت بڑی فوج کا, کہ انڈیا کا جو نمبر 1 آرمڈ ڈویژن تھا, اور آرمڈ ڈویژن میں تقریباً 7 سے 8 یونٹیں ہوتی ہیں اور 350 سے 400 ٹینک ہوتا ہے. انہوں نے پسرور کے اوپر چونڈا کے شمال سے حملہ کیا تھا, اور اتنی سپیڈ سے حملہ کیا تھا کہ ہماری فوج کو اطلاع ہوتے ہوتے ایک ٹینک رجمنٹ صرف آ سکی. ایک ٹینک رجمنٹ نے پورے آرمڈ ڈویژن کو روک دیا, 25 کیولری. اس میں بہت لوگ شہید ہوئے, لیکن یہ پروف تھا کہ آپ کی ایک رجمنٹ, میں آپ کی اس لیے کہہ رہا ہوں, اس میں ہزارے بھی ہوں گے پاکستانی تھے, پورے آرمڈ ڈویژن کو روک دیا. تو ہندوستان ہم سے 7 گنا بڑا ہے, اور جب سے پاکستان بنا ہے ان کی دشمنی ختم نہیں ہوتی. نہ وہ خود آرام سے رہتے ہیں, نہ وہ ہمیں آرام سے رہنے دے رہے ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم چھوٹا ملک ہیں, کمزور ہیں ان کے مقابلے میں. اگر ہم تیاری نہ کریں تو وہ تو ہمارے اوپر چڑھ دوڑیں گے. لہٰذا ہماری مجبوری ہے, ان کے لیے مجبوری نہیں ہے, ان کے لیے بدماشی ہے کہ ہم نے ان کو نیچے لگانا ہے. تو یہ جو تصویریں لگی ہیں خوبصورت ہمارے جوانوں کی, افسروں کی جو شہید ہوئے, کوئی قوم نہیں چاہتی کہ اس کے لوگ ملک کو دفاع کرتے ہوئے شہید ہو جائیں. ہم چاہتے ہیں کہ دوسری سائڈ کو ہم ماریں, لیکن ان کی قربانیاں اگر نہ ہوتی تو آج شاید پاکستان قائم نہ ہوتا. 65 کی جنگ میں کمانڈر ان چیف جنرل موسیٰ تھے, اور کوئٹہ کے رشتے سے ہم ان کو بچپن سے جانتے تھے. ہزارہ قبیلہ ایک واحد قبیلہ ہے پورے بلوچستان میں جس نے میرا خیال ہے سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں. آج کا دن فخر کا دن بھی ہے اور دکھ کا دن بھی ہے. فخر کا اس لیے کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے سینہ نکال کے قربانیاں دیں, اور پچھلے سال تک جو شہید ہوئے ہیں مجھے ان کا علم ہے, اور آخر وقت تک کوئی ڈرا نہیں, کوئی بھاگا نہیں, شیر تھے سارے, اور ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے. دکھ کی بات اس لیے ہے کہ یہ بڑے قیمتی لوگ تھے. ہر انسان قیمتی ہے, لیکن فوجی تو کچھ تھوڑا زیادہ ہی قیمتی ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ اگر ایک فوجی ہے تو شاید وہ 2000 بندوں کے دفاع کے لیے اکیلا کھڑا ہے, وہ زیادہ قیمتی ہو جاتا ہے. تو اللہ ان کے درجات بلند کرے. ان کو صلہ ہم نہیں دے سکتے, اللہ دے سکتا ہے, اور اللہ دے گا. کہتے ہیں کہ جو شہید ہے وہ اس کو مردہ نہ کہو, وہ زندہ ہے, اور یہ اس کی ایک وجہ ہے کہ آج ہم سب کھڑے ہوئے ان تمام کو یاد کر رہے ہیں, حالانکہ ان کو گئے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا. پاکستان کی طرف چاروں طرف دشمن ہیں, اور ہزارہ قبیلہ ایک ایسا قبیلہ ہے جس کے بارے میں آنکھیں بند کر کے سب کہہ سکتے ہیں ملک میں کہ یہ بہادری سے لڑنے والا قبیلہ ہے, اور ملک کی حفاظت کے لیے کسی سے پیچھے نہیں رہے گا. اللہ آپ لوگوں کو توفیق دے, اللہ پورے پاکستانیوں کو توفیق دے کہ وہ ملک کی حفاظت کے لیے جان دینے سے گریز نہ کریں. میں جو مرحومین ہیں ان تمام کے لیے دعا کرتا ہوں, اللہ ان کے درجات بلند کرے, اور ان کے خاندانوں کو اللہ حوصلہ دے, اور وہ فخر دے جو ہم محسوس کرتے ہیں کہ انہوں نے بہت بڑی قربانی دی. اللہ آپ سب کو خوش رکھے, پاکستان کو قائم رکھے, پاکستان فوج کو اللہ طاقت دے کہ پاکستان فوج اپنے سے 7 گنا بڑے دشمن کے ساتھ مقابلہ کر رہی ہے,
لڑ سکے. پاکستان زندہ باد. پاکستان فوج پائندہ باد. ہزارہ قبیلہ پائندہ باد. یہ سر تھوڑا سا سر este morat, un tabal la mult portaie, că domnul بسم اللہ الرحمن برای یوم دفاع پاکستان چه پیغامات داری برای قوم؟ یوم پاکستان امروز او روز است که پاکستان فوج یک کلان فوجی هندوستان را شکست فاش داد. او فوج را که گناه بسیار طاقت و گمان داشت گناه آمادن مگر این شکست فاش خوردن و او اراده که داشتن اراده اونا تمام ناکام شد. اونا که کار داشتن که معمولی لاهور اونجی لنچ بونی و جای لنچ اونا واپس تو تا که درافتن و مختلف علاقای خورم است که درافتن. در این موقع ما پورا قوم رو ما این پیغام میدم که فوج از موقع است بسیار مضبوط فوجه انشاءالله بلیم دین اثار کن ای برای دفاع شما همیشه حاضر است. باقی مو دی خاطر فخر منی که کماند از فوج که بود دستی جنرال محمود موسی بود که اونا زادر قوم بود. ما متر تقریر رو گفتم که موضوع خاطری روز را مناو زیاد منی چرا که یک پاکستان فوج بسیار زبردست کار کرد. دویم کماندر ان چیف از یک آزرا بود. در سیم چی است که
دمنی ازی جنگ هزاره قومم شهید دادن د سیالکوټم د لاهورم و انشاءالله همو ترکیده دیگه جنگا شهادت دادن آینده هم هزاره قوم انشاءالله قدی پاک فوج ساتھ ساتھ هستند. پاکستان زنده باد، پاک فوج زنده باد. تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. این وقت ما در هزاره قبرستان موجود هستیم که امروز یوم دفاع پاکستان است 6 ستامبر. دیگه این پروگرام از طرف من جانبی هزاره ریتایر آفیسر JCOs و اند سولجر اینا پروگرام رو گرفته بود که منشی مهمانه از بروم کوی کرده بود و سابقه فوجی هم در من شرکت کرده بود و بسیار معزز مهمانه اینجا شرکت کرده بود. این پروگرام گرفته در یادی او شهدا کی در 1965 که هندوستان در بله پاکستان حمله کرده بود و پاکستان بسیار در خوب انداز که فوجی انڈیا را پسپا کردن و دفاع پاکستان را کردن. این روز را برای اونمزو یاد مانند دیگر. ناظرین باز قدزی پروگرام از این پروگرام بعد باز قدر شما انشالله باز روی دروی مشنی باز حاضر مشنی حال مور اجازت بدی. خدا حافظ.